السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 132 سے آیت نمبر 140 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہیں، اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور باغوں اور چشموں سے۔ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ واتقوا، اور ڈرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان نعمتوں سے مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، جیسے اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی۔ اگر تم نے میری نافرمانی کر کے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آیت نمبر 136 میں ارشاد ہے، قوم نے کہا ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کا جواب یہ دیا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، ہمارے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، ہم کسی طرح آپ کی بات نہ مانیں گے اور نہ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نصیحت قبول کرنا مسلمان کا کام ہے اور نہ ماننا کافر کا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھنا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔
اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ کامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر غفلت کے ساتھ بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے کہ نہ سوچیں نہ سمجھیں، بلکہ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے سنتے ہیں اور چشم بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس نصیحت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں اور ان آیتوں پر فرما بردارانہ گرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان میں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ فی زمانہ نصیحت قبول کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر سمجھانے والا مرتبے میں اپنے سے کم ہو تو جسے سمجھایا جائے وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے اور دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، اور نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، غریب شخص کسی مالدار آدمی کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے، مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، بلکہ جسے سمجھایا جائے وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ ان آیات کریمہ پر غور کر کے اپنی حالت سدھارنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اور مسلمانوں کو منافقین اور مشرکین کے حال سے دور رہنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 137 اور 138 میں ارشاد ہے، وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قوم نے کہا جن چیزوں کا آپ نے خوف دلایا یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے اور انہیں جھوٹ جانتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قوم نے کہا ہماری یہ موت و حیات اور ہمارا عمارتیں بنانا پہلوں کے طریقے پر ہے، یعنی جس طرح وہ زندہ تھے اسی طرح ہم زندہ ہیں، جس طرح وہ مر گئے اسی طرح ہم بھی مر جائیں گے، اور جس طرح وہ عمارتیں بنایا کرتے تھے اسی طرح ہم بھی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ مرنا جینا اور عمارتیں بنانا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ایسا تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ قوم نے مزید یہ کہا کہ ہمارے اعمال اور ہماری عادات پر دنیا میں ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اور نہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے اور نہ آخرت میں حساب دینا ہے۔ آیت نمبر 139 اور 40 میں ارشاد ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہ مانا، آپ علیہ السلام کو جھٹلایا
اور اس جھٹلانے پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ بے شک قوم عاد کی ہلاکت و بربادی میں ضرور عبرت کی نشانی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام بڑا دردناک ہے، اور قوم عاد کے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے جو بچا لیے گئے۔ اور بے شک تمہارا رب یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نصیحت قبول نہ کرے اور جابر و متکبر لوگوں جیسے اعمال کرے تو بے شک آپ کا رب عز و جل ہی اس پر غالب اور اسے سزا دینے والا ہے، اور جو ایمان لے آئے اسے عذاب سے نجات دے کر اس پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔